اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ایک مخلوق یعنی جس کو جن کہا جاتا ہے، ابلیس جس کا نام ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اس کی وجہ اس نے خود ہی بیان کی۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اس نے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا اور انکار کر دیا تھا۔ اور وہ غرور اور تکبر کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس نے یہ خیال کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ وہ اس کا اپنا ایک خیال باطل تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ مٹی افضلیت رکھتی ہے اور ایک مقام رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مٹی کی جو فضیلت ہے وہ اس کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو ابلیس کی حقیقت کے بارے میں اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو قصص الانبیاء میں اس کا بہت تفصیلی بیان ہے، اور اس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کی بہت سی وجوہات بھی یہاں ذکر ہیں۔ ہم مختصراً یہاں آج یہ بیان کریں گے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح جن کی بھی، ابلیس کی بھی اولاد ہے، جس کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرح شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ شیطان اپنی دبر میں ایک دم داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈا دیتا ہے، اور جب وہ انڈا پھٹتا ہے تو اس کی ایک جماعت پیدا ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ شیطان کی اولاد میں سے لاطین اور ولحان ہے۔ ولحان نماز اور وضو میں وسوسہ سازی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمہ وقت شیطان سے نبرد آزما ہے۔ ہر لمحے، ہر قدم پر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بربادی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز، جس کے بارے میں کہا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی شیطان ابلیس کی طرف سے آتے ہیں، اس کی اولاد کی طرف سے آتے ہیں۔ تو نماز اور وضو میں جو وسوسے دلاتا ہے شیطان، اس کو ولحان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زنبور، یہ بازاروں میں شیطان گھومتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں کس قدر فحاشی، عریانی، جھوٹ اور گمراہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب اسی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جتنی بھی لغویات ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے پر وہ ابھارتا ہے، جو زنبور شیطان ہے بازاروں میں، اور گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کی طرف ابھارتا ہے کہ سامان کی جھوٹی تعریف کرو تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تمہارا سامان زیادہ بکے۔ جھوٹی قسمیں اٹھواتا ہے۔ یہ سب اس شیطان کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح الاور، یہ شیطان جو ہے انسان کو زنا پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی ایک نسل جو ہے متوس ہے، جو جھوٹی افواہیں پھیلانے میں شیطان کو، انسان کو ابھارتا ہے کہ میری بات مانو اور یہ جھوٹی بات لوگوں تک پہنچاؤ تو تمہاری شہرت ہوگی۔ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے جو وہ انسان کو دلاتا ہے، اور اس شیطان کو متوس کہتے ہیں۔ اسی طرح بطر، یہ شیطان کی ایک اولاد، مصیبت کے وقت جو ہے چہرہ نوچنے کا کہتا ہے شیطان، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ سینہ پیٹو، گریبان چاک کرو، ماتم کرو۔ تو یہ بھی شیطان کے کہنے پر انسان جو ہے یہ حرکتیں کرتا ہے اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے شیطان کی وجہ سے، اور اس شیطان کا نام داسم ہے۔ یہ شیطان جو ہے ہر گھر میں جانے والے انسان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ داسم شیطان جو ہے گھر میں داخل ہونے والے انسان کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور یہ شیطان اس وقت تک گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ انسان سلام کے ساتھ، سلامتی کی دعا کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی گھر میں چلا جاتا ہے تو یہ داسم شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے وسوسہ دلانے سے اس انسان کو غصہ آتا ہے۔ گھر میں داخل ہو کر کسی چیز کے اوپر شیطان جو ہے وہ نظر ڈلواتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ چیز کہاں پڑی ہے، کہاں ہونی چاہیے تھی، اور اس بات پر اس کو غصہ دلواتا ہے، اور وہ شخص جو ہے گھر میں جا کر اہل خانہ سے جھگڑ پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز یہاں پہ نہیں ہو، یہاں ہونی چاہیے تھی، اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا،
اور اس شیطان کے وسوسہ دلانے سے گھر میں جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ہلاکتوں کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے جو علماء، فقہاء، صوفیہ حربے اور طریقے بیان کرتے ہیں، اس میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اور بیان کرتے ہیں صوفیہ کہ جتنا انسان بھوکا رہے اتنا ہی شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بندگی والی زندگی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔